برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, برطانوی اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی اڈے جو 4 دہائیوں سے یہاں پر موجود تھے مڈل ایسٹ میں, تو بہت بھاری نقصان ہوا ہے, ہیوی نقصان ہوا ہے, اور وہاں سے تقریباً وائپ آؤٹ کر دیا ہے ایران نے. جتنی کلوز بالکل اس میں تھے ایران کے اٹیک کرنے کے لیے, تو وہاں سارے اڈے جو ہیں وہ کافی حد تک نقصان ہو گیا ہے. $5 ارب چاہیے امریکہ کو دوبارہ سے ان کو ریبلڈ کرنے کے لیے. وہ دوبارہ کریں گے یا نہیں, اب یہی فیصلہ کرنا ہے, وہ دوبارہ نہیں کریں گے, اب اسرائیل اور اس کے تھوڑی ڈسٹینس کی طرف جائیں گے. نہ ہونا چاہیے اور نہ ان کو کرنے دینے چاہیے, کیونکہ ملکوں کا جو نقصان ہوا ہے, جو ممالک ہیں جہاں یہ اڈے تھے, ان کا کتنا نقصان ہوا, ٹورزم میں کتنا ان کو لاس ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کریں گے, اور جنگ کے معاملات کیا ہیں, اور پاکستان اور انڈیا کی صورتحال کی بھی بات ہوگی. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ نادیہ صاحبہ زہیب, آپ نے انوائٹ کیا جی. تھینک یو. سر مجھے بتائیں پہلے اس فیلڈ مارشل کے دورے کی بات کرتے ہیں. بہت ہی ایسا کروشل وقت بھی ہے, ٹائمنگ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ, پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے حوالے سے بھی, پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی روشنی میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, ٹائمنگ بھی ہے, اور کروشل اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ایران کا بھی ایک ڈگری آف ایشورنس یا کانفیڈنس بہت زیادہ ہے. دوسری طرف امریکہ ایک اکنامک سینکشنز کی طرف جو جا رہا ہے, وہ حیران کن تو ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے نقصان ہوگا. حیران کن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اکنامک آپ کو سینکشنز ہوتے ہیں یا اسٹرینگولیشن آپ کرتے ہیں کسی ملک کی, وہ جنگ سے پہلے کرتے ہیں. یعنی جنگ بالکل آخری آپشن ہوتا ہے. اگر یہ اکنامک ٹرائنگولیشن سے اور ان کو جس طرح کارنر کیا جا رہا ہے سینکشنز وغیرہ سے, اگر ہو سکتا تو پھر آپ نے $38 بلین کی جنگ کیوں لڑی ہے؟ پہلی بات, پوری دنیا کو ہاسٹیج رکھا آپ نے پچھلے 6-6.5 مہینوں سے. تو یہ ریورس سیکوینس میں ہوا ہے. بٹ اینی وے, جو دورہ ہے میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایران کو یہ باور کرایا جائے کہ اس کے پاس جو لیوریج یا بارگین کا ٹائم از رننگ آؤٹ. اور رننگ آؤٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا آلٹرنیٹ انرجی کی طرف بڑی جلدی سے جا رہی ہے. ظاہر ہے پہلے ہی چائنا کے پاس بہت بڑا سٹاک ہے, پہلے ہی ان کا شینڈانگ جو ریفائنری ہے وہ اگر سینکشن لگا بھی دے تو کئی مہینے ان کے پاس آئل ہے بھی. دوسرا, کوریا, جاپان, انڈیا اور خاص طور پر جو ویسٹ ہے وہ آلٹرنیٹ سورس پر جا رہا ہے. اسٹیٹ آف ہارموز کا ایک لیوریج سب سے زیادہ, جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, تو وہ ایڈوانٹیج ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہے. دیٹ مینز اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. میں وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جامبو ایک جو پورٹ ہے ریڈ سی میں سعودی عرب کی, وہ 2 ملین بیرل روزانہ کرتا تھا ایکسپورٹ سعودی عرب وہاں سے ریڈ سی کے ذریعے, وہ تقریباً 4.5 ملین اس وقت ہو رہا ہے, اور وہ $7 ملین بیرل پر لے جانا چاہتے ہیں. 7 ملین بیرل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسٹیٹ آف ہارموز پر ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی. اسی طرح فجیرہ ہے, یو اے ای کر رہا ہے اس پہ کام کہ آلٹرنیٹ سورس جسٹ شارٹ آف اسٹیٹ آف ہارموز ہے. دیٹ مینس اسٹیٹ آف ہارموز بلاک ہونے کا یو اے ای پر لانگ ٹرم میں فرق نہیں پڑے گا. تو میرا خیال ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یہی کہنے گئے ہوں گے کہ آپ کو ایک کنورٹ کر لینا چاہیے. آپ کا جو لیوریج ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے بعد آپ کو شاید اس طرح فائدہ نہیں ہوگا. جی صحیح بتائیے گا کہ یہ کانفلکٹ تو چل ہی رہا ہے, لیکن ساتھ میں ٹرکی اور اسرائیل کا وہ بھی کانفلکٹ آپ کو بڑا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی, جو سیریا میں جو اٹیک کیا ہے بنیادی طور پر اسرائیل نے, وہ بہت خطرناک ہے. وہ ڈائریکٹ ٹرکش کو انگیج تو نہیں کیا ہے, لیکن رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے کہ ٹرکش ڈیلیگیشن نے وہاں وزٹ کیا تھا, الدہور بیس جو ہے, اور وہ تقریباً 40 کلومیٹر ٹرکش بارڈر سے ہے, اور تقریباً 320 کلومیٹر ہے جو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے. یعنی دونوں سے جغرافی کا اتنا فرق ہے. اب اسرائیل کی ظاہر ہے گریٹر ایکسپینشن کے جو ڈیزائن ہیں گریٹر اسرائیل کے, وہ اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ سیریا انسٹیبل رہے یا فریگمنٹڈ رہے یا ڈیوائیڈڈ رہے. اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ جتنا زیادہ ایک یونٹی آف کمانڈ ہوگا, اسٹیبلائزیشن سیریا میں ہوگی, اس کے ڈیزائن کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا اسرائیل کے. اس وقت کیونکہ فریگمنٹڈ ہے اور ترکی ہیلپ کر رہا ہے سیریا کو اسٹیبلائز کرنے کی, ان کی ایک گورنمنٹ کی لیجٹمیسی کا بھی ایک کوشچن مارک ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ترکی کی انٹرسٹ یہ ہے کہ جتنا سیریا سٹیبل ہوگا اتنا بفر زون زیادہ بہتر ہوگا بٹوین اسرائیل اینڈ ترکی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انسپائٹ آف آل دیٹ ترکی کو تھریٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ نیکسٹ ترکی کا نشانہ ہوگا. ترکی نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی امریکہ کے پاس چوائس ہوا اور اگر کمپلشن ہوئی کہ اسرائیل کا ساتھ دے گا یا ترکی کا, تو وہ ظاہر ہے اسرائیل کا ساتھ دے گا. حالانکہ ترکی نیٹو کا اہم ممبر بھی ہے اور سیکنڈ لارجسٹ ملٹری ٹروپس بھی ہیں اس میں اس کے. لیکن مذاکرات بھی ہو رہے ہیں سر, اب مذاکرات ہو رہے ہیں, اعلیٰ وفد کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس معاملے کو لے کر, شامی اور اسرائیلی, اور اس کو میڈیٹ کرا رہا ہے امریکہ.
جی وہ بنیادی طور پر اسی لیے کروا رہا ہے کیونکہ کنفرنٹیشن اگر بڑھ گئی تو امریکہ اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے گا کہ امریکہ نے ونس اگین اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. تو وہ میرا خیال ہے چاہ نہیں رہا کہ ترکش فورسز چاہے وہ فائٹر جیٹس انگیج کریں، بیکاز ابھی بیئرلی اوائڈ کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسکلیشن ہو جاتی ہے تو امریکہ ایک دفعہ پھر ویسٹ کو، خاص طور پر نیٹو کو اور عرب ملکوں کو یہ میسج دے گا، جیسے میں نے کہا کہ نہ وہ ادھر کام ختم کر سکا ہے اپنا، نہ وہ اسرائیل کو باز رکھ سکا ہے، اور نہ ہی ظاہر ایکسپینشن ڈیزائن روک سکا ہے. تو امریکہ کی کریڈیبلٹی اور کمپرومائز ہو جائے گی اس خطے میں. جی صحیح. بنگلہ دیش کا بھی ذرا تھوڑا اس پہ بھی بتائیے گا کہ 2 دفعہ تو ان کو انوائٹ آیا ہے انڈیا کی طرف سے جو ان کے پرائم منسٹر نے ریجیکٹ کیا ہے، اور بنگلہ دیش کا یہ کہ وہ جوائن کر رہے ہیں اس مسلم نیٹو کو، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا پلیز. جی خوش آئند ہے. ایک نیچرل ویکیوم کریٹ ہوا ہے، خاص طور پر جو سینا واجد جب سے ایگزٹ کیا ہے انہوں نے، وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے جو 16 سال تک بہت زیادہ رہا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اسکیپ کرانے میں ہیلپ کیا انڈیا نے، اور اس کے بعد ان کو رکھا، اور پھر پچھلے دنوں کو پریس کانفرنس بھی کروا دی، پبلک میں بھی لے آئے، اور یہ بھی پلان کیا کہ وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو ظاہر ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ بالکل پسند نہیں آئی. تو ایک نیچرل ویکیوم تو ہے، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی انڈیا کی وجہ سے بنگلہ دیش کو ہے. تو وہ اگر کنورج کرتے ہیں یہ خوش آئند ہے. لیکن کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کہیں انڈیا ایک جس کو کہتے ہیں نا بڈنگ یا ایک لیوریج یا انسینٹیوائز نہ بنگلہ دیش کو کر دے، یہ کہہ کے کہ اگر آپ ادھر نہ جائیں تو، کیونکہ انڈیا تو بہت کوشش کر رہا ہے، ایجپٹ بھی اسی لیے درمیان میں ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہے، اور بہت سارے ملک ویٹ اینڈ سی موڈ میں، کیونکہ انڈیا، اسرائیل، ایون یو اے ای کچھ ملکوں کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ اس معاہدے میں نہ جائیں، ہم ایک آلٹرنیٹ یا آپ کو ایک سپورٹ کریں گے. تو بنگلہ دیش کا دیکھنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے وہ لیور نہ دوبارہ ہو جائے. یہ میرا کوشچن ہے. صحیح. اچھا سر، فیلڈ مارشل کے دورے کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ایران کو یہ میسج دینے گئے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس بارگیننگ پاور اب کم رہ گئی ہے اور وقت بھی نکلتا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ان کے وزیر دفاع کے بیانات ہیں، پاکستان تو ویسے ہی ہمارے ٹائز تو ایران کے ساتھ ہیں، ٹریڈ تو ہو رہا ہے کسی، اور ہم اس ٹریڈ کو بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں. تو اگر یہی کیفیت رہتی ہے اور یو ایس پریزیڈنٹ پریس کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں آپ سب سارے ہر جو ملک کر رہا ہے تعلقات ختم کر دیں، پاکستان کیا کرے گا ایسی سچویشن میں، اور کیسے ایران کو ہم کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے زہیب، ابھی جتنا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کو ڈیویڈنڈز ملنے چاہیے تھے. کوئی ہم کمپنسیشن نہیں چاہ رہے، لیکن ڈیویڈنڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. ہمارے نیبرہڈ میں دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے جس کے پاس آئل اور گیس ہے ایران کی شکل میں، لیکن آپ دیکھیں ہم سینکشنز اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے وہ پائپ لائن نہیں بچھا سکے آج تک، اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. تو میرا تو خیال یہ تھا کہ وہ ہونی چاہیے تھی، ہمیں وہ بینیفٹ ملنے چاہیے تھے. لیکن پاکستان تو شاید ابھی بھی ابائڈ بائی کر لے بیکاز آف کلوز ٹائز ود امریکہ. لیکن میرا خیال ہے دنیا میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن حکومت کا جو انفلوئنس تھا وہ فروری 2026 سے پہلے والا انفلوئنس نہیں رہا. یہ پیس بورڈ والا انفلوئنس نہیں رہا جو جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس چیز کو بلایا وہ آ گیا، جس کو روکا وہ رک گیا. میرا خیال ہے یہ چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں. تو آئی تھنک دیکھنا یہ پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کتنی سیریس. لیکن میرا خیال ہے یہ فزل آؤٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ دنیا پہلے ہی بڑی پرائس دے چکی ہے امریکہ کی اس جنگ کی، جو وار آف چوائس تھی امریکہ کے لیے، دوسروں کے لیے وار آف کمپلشن بن گئی. اور 6 مہینے سے دنیا نہیں 8 ارب لوگ دنیا کے ون وے اور دی ادر سفر تو کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہر ملک اپنا اپنا انٹرسٹ اب ضرور دیکھے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کا لیوریج امریکہ کا زیادہ ہے ان کو زیادہ پریشر کر پائیں گے، اور باقی جو نیٹو یورپ کا تو پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا وہ ڈیفائی کرتے آ رہے ہیں. تو واٹ اباؤٹ چائنا سے، کیونکہ چائنا اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہے، اور چائنا اگر نہیں ان سینکشنز کو ایکسیپٹ کرے گا، بزنس کرتا رہے گا ایران سے، تو یو ایس پھر کیا کرے گا چائنا کے ساتھ؟ میں اس سے لنک کرنا چاہوں گا نادیہ صاحبہ، جو آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی ٹیرف بہت بڑھایا تھا چائنا کے اوپر، پھر ان کو بیک آف کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ چائنا نے صرف سمپل کام کیا تھا. اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے ہم ریئر ارتھ منرل کی جو سپلائی ہے وہ آپ کو روک دیتے ہیں، یا اس پہ ہم ٹیرف لگا دیں گے. ریئر ارتھ منرل کا 60% ویسے ہی چائنا میں پایا جاتا ہے، اور دنیا کی 90% پروسیسنگ وہاں ہوتی ہے. اور ریئر ارتھ منرل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف جیولری کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بنیادی طور پر ویپن بنانے میں زیادہ تر. اور سب سے بڑا ویپن مینوفیکچرر آرمامنٹ بنانے کی انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ میں ہے. تو ان کی انڈسٹریز کمپرومائز ہو رہی تھی. اور اب دیکھیں جب امریکہ نے اتنا زیادہ اسلحہ ڈپلیٹ کر دیا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ ریئر ارتھ منرل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ڈیولپ کرنی ہے دوبارہ، وہی اسٹاک پائل ڈیولپ کرنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایک حد سے زیادہ چائنا کو فورس کر سکے گا.
اور ظاہر ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو پھر کہیں اور کمپرومائز امریکہ کو خود کرنا پڑے گا, اور چائنا کی بہت بہتر پوزیشن ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو لاسٹ جب جنگ شروع ہوئی. سر وار سینیریو پہ آپ کا تجزیہ جو ہے جنگ کے دوران بھی ہے بڑا زبردست اور آپ کی مہارت ہے. یہ جو برطانوی اخبار لکھ رہا ہے سر کہ اڈے تقریباً وائپ آؤٹ کر دیے ہیں ایران نے, یہ کیسے ویپنری اتنی زبردست ہے ان کی, یا اسٹریٹجک کوئی لوکیشن ان کی ایسی ہے, اڈے ان کی رینج میں ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ $5 ارب اگر دوبارہ ان کو بنانا ہے اڈوں کو تو لگیں گے یو ایس کے, بتا رہا ہے برطانوی اخبار. اس کو ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ؟ جی 19 کے قریب بیسز یہاں پہ امریکہ کے تھے, اور ظاہر ہے ایران نے پیس ٹائم میں یعنی جنگ سے پہلے ہی جب یہ تھریٹ کر رہے تھے امریکنز, انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز کے ذریعے اپنی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کلیئر کر لی تھی. جب انہوں نے ٹارگٹ کیا اس کے بعد اتنی زیادہ ان کی ہیومن کیجولیٹیز تو اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے موسٹلی ہوٹل میں لوگوں کو شفٹ کر دیا تھا, جن کو انہوں نے ایون ہوٹلوں میں آپ کو یاد ہوگا نشانہ بنایا تھا ڈرون سے. تو ایک انفراسٹرکچر آلموسٹ اس حد تک تباہ ہو چکا ہے کہ وہ آپریشنل نہیں ہے. اگر وہ نان آپریشنل ہے, اور جو 5 بلین جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے لگیں گے, لیکن لگیں گے تب جب ایران کی طرف سے دوبارہ شورش ہوگی, اس کو کوئی انسینٹیوائز کر دیا جائے گا یا ایک وار ٹرافی دے دی جائے گی, تو تب یہ امریکہ ادھر انویسٹ کر سکتا ہے. ورنہ تو آپ نہ کرین بھیج سکتے ہیں نہ بلڈوزر بھیج سکتے ہیں, اسٹرکچر کیسے ڈیولپ کریں گے جب تک آپ کو یہ پتا ہو کہ ایران دوبارہ حملہ نہ کر دے. تو ایک ہائی ڈگری آف ایشورنس ایران سے ہوگی تب ہوگا, اور وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوگا کیونکہ عربوں نے ریلائز کیا ہے کہ نہ امریکہ نے نہ اپنا کام یہاں ختم کیا اور نہ ہمیں پروٹیکٹ کیا, یعنی ہاف وے ڈاؤن وہ چھوڑ کے چلیں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان اڈوں کی وائبلٹی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے رہ بھی گئی ہے کہ نہیں رہ گئی. وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کمفرٹ لیول تو رہا نہیں ہے وہ مڈل ایسٹ ملکوں کا جن کو امریکہ نے دفاع کرنا تھا. تو امریکہ کو وہ ضرور کوشچن کریں گے کہ ان اڈوں کو اگر آپ ریوائیو کر بھی لیتے ہیں, اگر ایران آپ کو انسینٹیوائز کرنے کے بعد بنانے بھی دیتا ہے, تو آندہ آنے والے وقتوں میں کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ یہاں سے ان کو پروٹیکٹ کرے گا. بالکل صحیح ہے. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو اب کانفلکٹ ہے اس کو کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, بامبنگ کا جواب تو بامبنگ سے ایران نے دیا, لیکن اکنامک فائنینشیل پریشر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ ایران کیسے دے گا؟ میرا نہیں خیال یہ کارآمد ہوگا. اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے جب بھی آپ سینکشنز لگاتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ لوگوں کے خلاف لگاتے ہیں, جو تقریباً 20 سال سے ایران کے لوگوں کے خلاف لگی ہوئی ہیں, اور یہ وہی ایرانی لوگ ہیں جن کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ حکومت ٹیک اوور کر لیں, ہم نے بمباری کر کے آپ کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے, تو سنبھال لیں آ کے. تو لوگوں نے نہیں سنبھالی حکومت, اور وہ انہی لوگوں پر بعد میں بمباری کی گئی, انہی کو اب سینکشنز لگائی جا رہی ہیں. دیکھیے نادر صاحب, جو سینکشنز ہوتی ہیں وہ ڈوئل ایج ہوتی ہیں, ان کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے حکومت کو جس کے خلاف لگائی جا رہی ہوتی ہیں. جو بھی قوم جس پر آپ سینکشن لگاتے ہیں, ظاہر ہے وہ کرائسس ہوتے ہیں, ایک تو ایک ایلیمنٹ آف یونٹی آ جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں اسٹرینگولیٹ کر رہا ہے تو اب ہم نہیں کرنے دیں گے. دوسرا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے, جو آپ کی مس گورننس ہوگی, جو مس مینجمنٹ ہوگی, میں ایران کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, تو جو گورنمنٹ کی جو شارٹ کمنگ ہوتی ہیں, جو لوگوں کی توقعات آپ نہ پوری کر سکیں, تو آپ لوگوں کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو آپ پر ہارڈ شپ ہے, جو آپ پر برا وقت آیا ہوا ہے, یہ تو سینکشنز کی وجہ سے ہے, چاہے نہ بھی ہو. تو آئی تھنک ایک اور ایلیمنٹ آف یونٹی آ جاتا ہے. تو ایک اور جس کو کہتے ہیں نا فیس سیونگ حکومت کو مل جاتی ہے کہ اگر سینکشنز ہیں, اگر ہمارے پاس اچھا وقت نہیں ہے, ہماری اکانومی خراب ہے, ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو رہی, ہماری کرنسی گر رہی ہے, ہماری جاب لیسنس ہے, وہ تمام کی تمام امریکہ کی وجہ سے. تو یہ تو کبھی کبھی حکومتوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک امریکہ کو دیکھنا پڑے گا, جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے ادر وے راؤنڈ کیا ہے. سینکشن ہمیشہ پہلے سے شروع کی جاتی ہیں, میننگ فل اگر کر پائیں تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر جنگ سے آپ نہیں ملٹری آبجیکٹو حاصل کر سکے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سینکشن لگائیں گے. یہ سیکوینس اپوزٹ ہے, اور یہ پوزیشن آف ویکنس شو کرتی ہے. صحیح, بہت شکریہ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.